حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی نا، ہزاروں سال پہلے، جب مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کعبہ تعمیر ہو گیا، بڑی طویل وہ روایت ہے، مگر جب کعبہ کمپلیٹ تعمیر ہو گیا تو اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو آپ نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام جو ہے آواز لگانا ہے، ہمارا کام اسے پہنچانا ہے۔ رب کی قدرت کا نظارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی مکہ پاک میں حرم پاک کے برابر میں ایک بہت مقدس پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، یہ آج بھی موجود ہے۔ اس پہاڑ کی نشانی ہے کہ اب وہاں پر محل وغیرہ بنا دیا گیا ہے، مگر پہاڑ نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، بڑا مقدس پہاڑ ہے۔ حضرت ابراہیم اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ سبحان اللہ، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی، مگر آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی۔ اچھا صرف دنیا میں نہیں سنی گئی، عالم ارواح میں بھی سنی گئی۔ دنیا میں جن لوگوں نے اس آواز کے جواب میں لبیک کہا، جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے جن نے لبیک کہا، باپ کی پشت میں جو اولاد تھی انہوں نے لبیک کہا، عالم ارواح میں جو لوگ تھے انہوں نے لبیک کہا۔ روایتوں میں آتا ہے جس نے اس وقت ایک بار لبیک کہا تھا وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ 2 بار حج کرے گا، جس کی روح نے اس وقت جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، ہزاروں سال پہلے تمہاری روح نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، اور لبیک کی تو کیا بات ہے۔ ہاں یقین کریں یہ جو وظیفہ ہے نا، اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ وظیفہ بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بات کرنی ہے لبیک کی۔ ہاں یہ لبیک ہے کیا؟ پہلے تو اس کا معنی سمجھو۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں مولا، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ نعمتیں بھی تیری، تعریفیں بھی تیری، ملک بھی تیرا۔ لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، ہمیں ہمارا نام پکارا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، گویا بندہ احرام پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوتا ہے مولا تیرا بندہ حاضر ہو گیا ہے۔ واللہ جب بھی یہ معنی سمجھ کر بندہ لبیک کہتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آؤ ذرا تصور میں جما کر، اب ہم جا تو نہیں رہے، ہم میں سے ابھی کسی نے احرام بھی نہیں پہنا، مگر اچھوں کی نقل بھی تو اچھی ہوتی ہے نا، اس نیت سے ذرا مل کر لبیک اس تصور میں پڑھیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد لک والملک۔ فضا میں لبیک کی ثنائیں زفرشتہ عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا۔ اے مولا ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے حج کے فارم نہیں جمع کرائے، کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں،
मगर मेरे मौला तेरी कुदरत में तो कमी नहीं, तेरे खजानों में तो कमी नहीं। हम नहीं जानते हमारी रूह ने हजरत इब्राहिम की उस आवाज पर लब्बैक कहा था कि नहीं, मगर मौला तेरे दरबार में इल्तिजा है, हमें भी अपना घर दिखा दे, अपने हबीब का दर दिखा दे, हमें भी एहराम पहनना नसीब फरमा और हमें भी लब्बैक पढ़कर तेरे घर की हाजिरी नसीब फरमा। मगर आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे बुजुर्गाने दीन जब वो लब्बैक पढ़ते थे कैसा खौफ खुदा था। बात करते हैं हजरत अली औसत यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये कौन है? रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप शहीद करबला, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे हैं, अहले बैत अतहार में से हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, खौफे खुदा वाली शख्सियत हैं। आपके बारे में आता है कि एक बार आपने हज के लिए एहराम बांधा, एहराम बांधते ही आपका चेहरा मुबारक जर्द हो गया, रंग बदल गया। खौफे खुदा के गलबा ऐसा था कि आप लब्बैक ना पढ़ सके। तलबिया कहते हैं, लब्बैक को तलबिया कहते हैं। आप तलबिया नहीं पढ़ सके तो किसी ने अर्ज की कि हुजूर आप लब्बैक क्यों नहीं पढ़ रहे, आप तलबिया क्यों नहीं पढ़ रहे? फरमाया मुझे डर है कि जब मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ूं तो ला लब्बैक ना फरमा दिया जाए, यानी अल्लाह की तरफ से कहीं ये जवाब ना आ जाए कि तुम्हारा हाजिर होना कबूल नहीं है। लोगों ने अर्ज की अली जा एहराम पहनकर तलबिया कहना जरूरी है। तो आपने ये पढ़ना शुरू किया, जैसे ही आपने पढ़ा लब्बैक, इतना खौफ तारी हुआ कि आप गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए, अब बेहोश हो गए। और पूरे सफर हज में यही कैफियत रही कि आप जब भी लब्बैक पढ़ते आप पर बेहोशी तारी हो जाती। ये कैसा खौफ था, ये कैसी अल्लाह से मोहब्बत थी। और आज हम हैं, इतने गुनाह हैं मगर फिर भी खौफ खुदा नहीं है। अल्लाह हमें लब्बैक भी नसीब फरमाए और अपने मकबूल बंदों वाली लब्बैक नसीब फरमाए, मकबूल हज नसीब फरमाए, मकबूल उम्रे अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन हम सब का ये जी चाहता है कि हम भी ऐसा दिन आए कि सामान बांधें, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो हम कहें मदीने जा रहे हैं। शुक्रे खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फला हो जफर की है। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। अल्लाह करे हमें भी एहराम पहनना नसीब हो, तवाफ नसीब हो, मिना की रातें नसीब हो, मुज़दलिफा की रात नसीब हो, अरफात का वकूफ नसीब हो। यकीनन हम सब का जी चाहता है कि हम भी हज को जाएं। बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। बुलावा अब आएगा कब या इलाही, मैं मक्के में आऊं, मदीने में आऊं, बना कोई ऐसा सबब या इलाही। बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। बुलावा अब आएगा कब या इलाही, कब या इलाही, मैं मक्के में आऊं, मदीने में आऊं, बना कोई ऐसा सबब या इलाही, बना ऐसा अब कोई सबब या तलबिया लब्बैक पढ़ने के फजाइल सुनो। ए हाजियों तुम्हें मुबारक हो, जब लब्बैक पढ़ना तो दिलो जान से पढ़ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा मिन मुलब्बिन युलब्बी इल्ला लब्बा मा अन यमीनिही व अन शिमालिही मिन शजरिन व हजरिन हत्ता तनक़ति अल अर्दु हा हुना व हा हुना। यानी जब तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने वाला
تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ، زمین کے آخری کنارے تک جتنے درخت، جتنے پتھر ہیں وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں۔ آئے ہائے، شجر و حجر بھی لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من اضحى یوما محرما ملبیا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته امه۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھا، تلبیہ پڑھ رہا تھا، سارا دن اسی حال میں رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو یہ جو سورج غروب ہوا یہ اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر ڈوب گیا۔ اب یہ بندہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 3 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا۔ 3 آوازیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 اذان کی آواز۔ مؤذنوں تمہیں مبارک ہو، وہ خوش نصیب جو اذان دیتے ہیں، اللہ اذان کی آواز پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا راہ خدا میں تکبیر، یعنی اللہ اکبر کہنے کی آواز جو جہاد میں مجاہدین لگاتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا تلبیہ پڑھنے کی بلند آواز، لبیک کی بلند آواز، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ پھر مل کر لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر کے کہ میں نے احرام پہن لیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، مولا مجھے بھی حاضری کا شرف دے دے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کیا صدا ہوتی ہے، کیا لطف ہوتا ہے۔ سنو، محشر کے میدان میں بھی لبیک کی صدائیں بلند ہوں گی۔ وہ کیسے ہوگا؟ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تورات شریف جو آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو سونے کی زنجیریں عطا فرمائے گا اور حکم دے گا کہ ان زنجیروں سے کعبہ مشرفہ کو میدان محشر میں لے آؤ۔ 7 لاکھ فرشتے، گولڈ کی چینز ہوں گی ان کے پاس، یہ فرشتے جا کر سونے کی زنجیروں سے کعبے کو باندھیں گے اور پھر ایک فرشتہ پکارے گا کہ اے کعبہ چل، میدان محشر کی طرف جانا ہے۔ کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہوگا۔ ہم کیوں نہ کعبے سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اس کے طواف کو ترسیں، ہم کیوں نہ اس کے دیدار کو تڑپیں۔ سنو، کعبہ محشر کے دن کہے گا میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو۔ فضائے آسمانی سے ایک سوال ہوگی، پکار آئے گی، فرشتہ پکارے گا اے کعبہ تیرا سوال پورا کیا جائے گا، سوال کر۔ اب کعبہ عرض کرے گا یا اللہ میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مومنوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ آواز آئے گی تیری درخواست قبول فرما لی گئی، یعنی تیری شفاعت قبول کر لی گئی۔ چنانچہ جن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں دفن ہونے کی سعادت ملی ہوگی ان کو جمع کیا جائے گا، ان کے سفید چہرے چمکدار ہوں گے، سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے، سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اب فرشتے کعبے سے کہیں گے اب کعبہ چل چل محشر کے میدان کی طرف، تو کعبہ کہتا ہے نہیں میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو۔ فرشتہ پھر ندا دے گا اے کعبہ سوال کر، تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کو چھوڑا، تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میری زیارت کو آئے، حج کیا، اے رب کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان حاجیوں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما، اے اللہ آج بھی ان کو میرے ارد گرد جمع کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے کعبہ میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول کر لی،
اب فرشتہ اعلان کرے گا جس نے بھی کعبے کی زیارت کی تھی وہ سب لوگوں سے الگ ہو جائے. یہ اعلان سن کر محشر کے میدان میں وہ سارے لوگ الگ ہو جائیں گے جنہوں نے کعبے کی زیارت کی ہوگی اور حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی. وہ سب کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے, ان کے چہرے سفید ہوں گے, جہنم سے بے خوف ہوں گے اور کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے. ان سب کی زبان پر بھی جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک. فرشتہ کہے گا اے کعبہ تیرا سوال پورا ہو گیا, اب تو چل. کعبہ کہے گا, اب کعبہ خود لبیک پڑھے گا. سوچو تو صحیح یہ کیسا منظر ہوگا. کعبے کے گرد حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے, مکے میں جو مدفون مومنین تھے وہ سب لپٹے ہوئے ہیں اور اب کعبہ لبیک پڑھ رہا ہے. تصور کرو محشر میں یہ کیسی گونج ہوگی جب کعبہ لبیک پڑھے گا. اللہ اکبر, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب کعبے کو شان سے محشر میں لایا جائے گا کہ دنیا میں جنہوں نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ کعبے کے گرد طواف کر رہے ہوں گے اور سب کی زبان پر کیا جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ذرا سوچو کتنا خوش نصیب ہے جس نے عمرہ کیا ہے, کتنا خوش نصیب ہے جس نے حج کیا ہے, کتنا خوش نصیب ہے جس نے طواف کیا ہے کہ انشاءاللہ محشر کے دن اسے کعبہ اللہ کی بارگاہ سے بخشوائے گا. یہ کعبہ ہماری مدد فرمائے گا اللہ کی رحمت سے. تو ہم سب کو یہ نیت, ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح مکے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم زبانی کلامی تو بات کرتے ہیں مگر دل میں ایسا شوق پیدا کیجئے, اپنی ہر دعا میں حرمین طیبین کی دعا کو شامل کیجئے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, اگر دل میں ایک ہی شوق آ جائے نا تو پھر بلاوا آ جاتا ہے. میں نو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. اگر دل میں سچی تمنا ہو, تڑپ ہو تو پھر بلاوا آ جاتا ہے. بہرحال اب میں اس بیان کو ایک اور رخ دینے لگا. اب تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ لبیک جو ہے وہ جناب عمرے پر یا حج پر احرام پہن کر پڑھی جاتی ہے. کیا اس کے علاوہ بھی زندگی میں کبھی کسی اور موقع پر لبیک پڑھ سکتے ہیں؟ اب ذرا غور سے سنیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز تھا کہ رات کو جب نماز پڑھا کرتے, یعنی جب رات کے نوافل ادا فرماتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے آقا فرماتے لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں. اور بعض روایات یہ بھی ہیں ہر فرض نماز سے پہلے میرے آقا یہ پڑھا کرتے لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بہت پیارے صحابی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا نے انہیں ایک دعا سکھائی, یہ حکم دیا کہ خود بھی اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھایا کریں. وہ دعا کیا تھی؟ ارشاد فرمایا کل حین تصبحوا, یعنی اے زید صبح کے وقت یہ کہا کرو لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک, یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں, تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں, ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہے. گویا نبی پاک نے صحابہ کو روزانہ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی ترغیب دلائی. معلوم ہوا کہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا صرف حج و عمرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بندے کو چاہیے ہر روز محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے رب رحمان رحیم کی بارگاہ میں عرض کرے لبیک اللہم لبیک, میرے مولا میں حاضر ہوں. حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت بڑی کمال کی گفتگو فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک میں لبیک کا لفظ جو ہے وہ 2 بار آیا ہے. اور عربی کا قاعدہ یہ ہے جب لفظ کو ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے, تکرار کی جاتی ہے, ایک لفظ کو دہرایا جاتا ہے تو اس میں تکرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ جب بندہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک تو اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ یا اللہ میں آج حاضر ہوں, نہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ مولا جب جب تیرا حکم ہوگا تب تب میں حاضر ہوں.
ہمیشہ حاضر ہوں، کسی ایک وقت بھی تیرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن رجب رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب بندہ ہر روز صبح کے وقت یہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا یا اللہ میں نے صبح اس حال میں کر لی ہے کہ میں تیری دعوت کو قبول کرنے والا ہوں، تو نے جس بات کا حکم دیا اس پر عمل کرنے والا ہوں، تو نے جس بات سے منع کیا میں اس سے رکنے والا ہوں، میں تیری اطاعت پر قائم رہنے والا ہوں، تیرے حکم میں جلدی کرنے والا ہوں۔ بس جب اپنی زبان سے یہ کہے گا تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنے ایسا عمل کرے، اپنے کردار سے ثابت کرے کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ سنو اگر لبیک کہہ رہے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کے ہر حکم پر سر جھکاتا ہوں۔ اب آئیے قرآن سے خوبصورت جائزہ پیش کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، نماز قائم کرنا ہے، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ آتوا الزکاۃ، زکات دو، ہم نے کیا کہنا ہے مل کر لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، زکات دینے کا حکم ہے میں حاضر ہوں۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس حکم کے جواب میں کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں روزے بھی رکھوں گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن میں رب فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں پورا اسلام میں داخل ہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، اللہ نے جو دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، تو نے مال دیا تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جواب کیا ہوگا؟ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کر کے تیری ناراضی والے کاموں سے بچوں گا، تیرا خوف اپنے دل میں بساؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ کیا جواب دیں گے مل کر؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ آگے فرماتا ہے لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہونا، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا کام کافروں سے کیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ چوری کرنے والا، بھتہ لینے والا، رشوت لینے والا، دھمکی سے مال وصول کرنے والا، یہ کام ہمارا نہیں، ہمیں ناحق مال کسی کا نہیں لینا۔ بتاؤ اس حکم کے جواب میں سب مل کر کیا کہو گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیرے حکم پر بھی ہم لبیک کہتے ہیں، تیرے رسول کے حکم پر بھی لبیک کہتے ہیں۔ اب آگے چلیے، اب اللہ فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اللہ کو بہت یاد کرو۔ کہیے لبیک میرے مولا، اب ہماری زبان تیرا ذکر کرے گی انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو۔ ہم نے اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ۔ جواب کیا دو گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ سبحان اللہ، یہ نیت ہونی چاہیے، اللہ تیرے حکم پر میں سر جھکاتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو ذرا جو حکم میں مانوں گا روز لبیک کہنی ہے اور اللہ کے حکم پر سر جھکانا ہے۔ اور سبحان اللہ، جب یہ آپ ذہن بنا لو گے نا تو پھر جو برکتیں ملنی ہیں، پھر جو غیب سے مدد ہونی ہے، میرا رب کیسی محبت فرمانے والا